العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. محترم طلبا اور طالبات، خواتین اسلام، آج کی یہ مجلس بہت ہی اہم ہے عقیدے کی بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے. آپ لوگ جو سوال جواب یاد کیے ہیں کتاب سے، انشاءاللہ وہی سوال جواب یہاں پڑھائے جائیں گے اور اس کے اندر کیا معنی کیا مطلب بتایا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی جو یہاں سوالات ہیں تقریباً سوالات ہیں یہ عقیدے کا علم، عقیدہ سیکھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، ہماری ہر نیکی عقیدے کے بعد ہے. اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. آیت شروع کرتے ہیں. اس میں ہے سوال نمبر 1، عقیدے کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عقیدے کے لغوی معنی باندھنے کے ہیں. لغوی بولے تو لینگویج کے حساب سے، لغت کے حساب سے عقیدے کا معنی کیا آپ کو بتا رہے ہیں. اسے آپ کاٹ جا سکے راستے کو گاڑی آگے بند دیے نہیں، اس کا معنی عقیدے کا معنی لغت میں لینگویج میں معنی عقیدے کا کاٹی بات معنی. شریعت میں اس کے معنی کیا ہے؟ عقیدے کے شرعی معنی تمام دینی امور کی تصدیق اس طرح کرنا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس لیے شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں. ایک معنی ہے لینگویج کے حساب سے، ایک معنی ہے اسلام کے حساب سے. لینگویج کے لحاظ سے گھڑی ڈالنا عقیدہ ڈالے. اسلام کے حساب سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بات پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں جس بات کو ماننے کا حکم دیا ہے، اس بات پر ایسا ایمان لانا کہ ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں رہنا. بغیر شک کے پورے یقین کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنا اور ان پر یقین رکھنا یہ عقیدہ ہے. مثال طور پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک دن قیامت قائم ہو گئی، تو ہم لوگ یقین سے مانا قیامت آنے والی ہے. اللہ نے مومنوں کے لیے جنت رکھا ہے آخرت میں، یقین سے مانا کہ جنت ہے، یقین سے ماننا کہ جہنم ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے، یقین سے ماننا کہ خبر میں عذاب ہوتا. اللہ کے قرآن نے کہا کہ پہلے زمانے میں کئی انبیاء گزرے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا کر رہا ہے. یہ پوری باتیں جو اللہ کے رسول بتائے ہیں وہ تمام باتوں کو یقین کے ساتھ شک کے بغیر ماننے کا نام عقیدہ ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ لینگویج کے حساب سے باندھنا. یہ رسی ہے، اس کو آپ گاڑی ڈال دیا تو اس کو باندھنا نہیں ہوتا. اس کو ہم دین کی باتوں کو دماغ میں اتنا اچھا بٹھانا جیسا کوئی آدمی رسی باندھتا ہے، یعنی وہ باتوں کو ہم لوگ باندھ کے رکھنا دماغ کے اندر، ہم باتوں کے ساتھ ذرا بھی شک پیدا نہیں ہونا. اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے کیا؟ جواب کرو. اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی کریں اور اس کے ساتھ. اس میں بتایا گیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ آپ کو کیوں پیدا کیا. دنیا کے اندر ایک بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں ہے. دنیا میں ایک بھی چیز بیکار
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آپ لوگ کیوں آئے ہیں پروگرام میں؟ بیکار ہے کیا؟ بات سننے کے لیے آئے. ایسا بھی آپ وضو کرے مسجد میں آئے تب ایک مقصد ہے. ایسا نہیں کہ ٹیبلس نہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کیا انسانوں کو کہ ہم اس کی بات کریں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت ہم لوگ کریں گے، اسی لیے اللہ ہم کو پیدا کیا. ہم دنیا میں دوسرے کوئی اور کام سے نہیں آئے. ہم اس لیے نہیں آئے کہ کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، اس وجہ سے دنیا میں نہیں آئے. دنیا میں کس وجہ سے آئے؟ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے آئے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے. اب دنیا میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے. دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے نہیں آئے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرائیں، یہ دوسرا کام ہے. زندگی کا مقصد کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرنا. مطلب کیا؟ دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا. نماز پڑھنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا. سجدہ کرنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا. رکوع کرنا، اللہ کے لیے رکوع کرنا. روزہ رکھنا، اللہ کے لیے. حج کرنا، اللہ کے لیے. قربانی کرنا، اللہ کے نام پر. بھروسہ کرنا، اللہ کے اوپر. ڈرنا اللہ تعالیٰ سے. امید لگانا، آس کرنا اللہ تعالیٰ سے. سارے کام ایک اللہ کے لیے کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس میں دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ تو دنیا میں ایک بار موقع ملا اچھا کھانا پینا انجوائے کرنا. اچھا کھاؤ اچھا پیو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ضروری ہے. ایک مومن اللہ پر ایمان لانے والا اچھا سا کھاتا ہے، اچھا اچھا پیتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی گاڑی پہ پھرتا ہے، تو یہ بری بات نہیں ہے. لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہو. کھانا پینا کیا واسطے ہے؟ ہم زندہ رہنے واسطے ہے بس. اصل کام کیا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا. اب اللہ کی بات کرنا ہمارا مقصد ہے، یہ ہٹا کر میں کیا بھی کرو تو بیکار ہے. اگر آپ اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اچھا کھاؤ تو بیکار ہے، اچھا پیو بیکار ہے، اچھا گھومو بیکار ہے، سب بیکار ہے. کیوں؟ اصل جو کام کر سے آپ دنیا میں اللہ بھیجا وہ کام نہیں کر رہے آپ. بس ہماری اصل جو کام کر رہے ہیں آپ، اللہ جو بھیجا آپ کو کام کر رہے وہ کام نہیں کر رہے آپ. دیکھو مثال دیتا ہوں میں، چھوٹی مثال، سمپل مثال. ایسا ہوئی آپ مسجد کو آئے، آ کر وضو کریں، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھے بغیر چلے گئے. نماز پڑھے بغیر چلے گئے. آپ مسجد کو آئے دیکھو کام کرنے آئے، جو کام کیا ہے وہ کام نہیں کرو گے. ہم دنیا میں ہے کیا واسطے؟ اللہ کی بات کرنے واسطے. وہی کام نہیں کرو تو بیکار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال نمبر 3، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی دلیل قرآن سے دیجیے. دلیل کیا اس کی؟ ہم دنیا میں آئے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. دلیل کیا ہے؟ جواب میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ دیکھو، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے میں پیدا اس لیے کیا جنوں کو اور انسانوں کو میری بندگی کریں. اب اس آیت کریمہ کے اندر دو مخلوقات تذکرہ ہے، دو مخلوقات ہیں، جن انسان. جن انسان جیسا انسان ہے ویسا جن بھی ہے، مخلوق ہے. فرق کیا ہے؟ جن ہم کو نظر نہیں آتا، جن ہم کو نظر نہیں آتا. ہم لوگ دکھتے ان کو، ہم لوگ ان کو دکھتے ہیں لیکن ان کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے. آپ سمجھ رہے؟ فرق یہی ہے. جن انسان کو دیکھتا، انسان جن کو دیکھتا. جیسا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا اس کی بندگی کے لیے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ پیدا کیا جن کو اس کی بندگی کے لیے. جیسا شرک کرنا جائز نہیں ہے انسانوں کے لیے، ویسا جنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جنات بھی کیا کرنا؟ ایک اللہ کی بندگی کرنا.
जिन्नात भी क्या करना, अरे अल्लाह की इबादत करना, बात समझ आ रही? अच्छा, दूसरी बात यह है, दुनिया के अंदर ये दो मखलूक़ात के अलावा दुनिया में और कई मखलूक़ात हैं, हजारों की लाखों की मखलूक़ात दुनिया के अंदर है, मखलूक़ात करोड़ों की हैं। मखलूक बोलो क्या? एक मखलूक, एक जैसे गाय एक मखलूक है, कुत्ता एक मखलूक है, बिल्ली एक मखलूक है, इंसान के साथ ऐसी मखलूक़ात दुनिया में बेशुमार है, हम लोग गिन नहीं सकते। ये सारे मखलूक़ात में से ये दो मखलूक सबसे अलग स्पेशल कौन से हो? जिन और इंसान। अब ये दो मखलूक एक तरफ, बाकी को एक तरफ है। फर्क क्या है इसमें? अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो मखलूक़ात को ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? अल्लाह की बात करे तो जन्नत, इबादत नहीं करे, शिर्क करे तो जहन्नम। अब तुम्हारे आज़माइश, तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारा एग्जाम लिखो, पास हो जाओ जन्नत में आओ, एग्जाम में फेल हो जाओ जहन्नम जाओ, तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ताला ऑप्शन दिया, बात समझ आई? अल्लाह ताला इख्तियार दिया, किसको? इंसान को और जिन को, ठीक है? अल्लाह ताला इख्तियार दिया जिनको और इंसान को, ईमान लाए तो लो, अच्छा है, आपको जन्नत मिलेगी, ईमान लाए तो आपको जन्नत, ठीक है? लेकिन ये इख्तियार, ये ऑप्शन जिन इंसान के अलावा किसी को नहीं है, बात समझ आ रही? यानी जिन और इंसान के लिए दो रास्ते हैं, इबादत करो या अल्लाह का इनकार करो, ईमान लाओ या काफिर बन जाओ। इताअत ही इताअत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, वो लोग इनकार नहीं करते, उनके पास ऑप्शन नहीं है उनके पास। अब दुनिया के अंदर हज़ारों परिंदे हैं, सब किसी बात कर दे, अल्लाह की बात कर दे, शिर्क नहीं करते। दुनिया में क्या, एक हमारे गाँव में करोड़ों की चूंटियाँ हैं, किसकी बात करते हो? अल्लाह की बात करते, अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह का जिक्र करते। हज़ारों के कौवे हैं हमारे गाँव में, किसकी बात करते हैं? अल्लाह की बात करते हैं। इतना ही नहीं, आसमान ज़मीन, ये पत्थर, पानी, दरख्त, झाड़ पौधे, सूरज, चाँद, सितारे, सब पूरे मखलूक़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की बात करते हैं। बात समझ आ रही? अब इसमें दो पार्टियां नहीं, इसमें एक ही पार्टी, खाली अल्लाह की बात मानने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वाले। मुसलमान इंसानों के अंदर दो तरह के लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं। जिन्नों में भी मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं। कि बाकी मखलूक़ात में नहीं मानने वाले कौन नहीं, पूरे मानने वाले। वो अल्लाह ताला उनके अंदर फिक्स कर दिया अल्लाह की इबादत को। बास अंबिया ऐसे गुजरे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह ताला उनको इतना इल्म दिया था, परिंदे जो अल्लाह को याद करते उनको समझ में आता था परिंदों की लैंग्वेज, हम लोग नहीं समझते। हाँ, चिड़िया भी अल्लाह को याद करती, कौवा अल्लाह को याद करता, कबूतर अल्लाह को याद करता, तोता अल्लाह को याद करता, हमारे को मालूम नहीं होता हो कैसा याद करते हो, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो अल्लाह को मालूम, हमारे को नहीं मालूम, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला ये दो मखलूक़ात को पैदा किया, इख्तियार दिया, इबादत करो या शिर्क करो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इबादत करो, अल्लाह हुक्म दिया जन्नत में आओ। कुरान कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को रास्ता बता दिया, हमने इंसान को रास्ता दिया, चाहे तो वो ईमान लाए, चाहे तो वो काफिर बन जाए, चाहे तो ईमान लाए, चाहे तो अल्लाह ताला ये दो मखलूक़ात को इख्तियार दिया, अल्लाह ताला ये दो मखलूक़ात को ऑप्शन दिया, ये दो मखलूक़ात के लिए ही जन्नत और जहन्नम है। बात समझ आ रही? जन्नत किसके लिए है?
इंसान के लिए और जिन के लिए। जहन्नम किसके लिए है? इंसान के लिए नहीं, इंसान के लिए और जिन के लिए। जन्नत किसके लिए? इंसान और जिन जो ईमान लाए। जहन्नम किसके लिए? इंसान और जिन जो ईमान नहीं लाए। बकिया किसी भी मखलूक के वास्ते जन्नत जहन्नम नहीं। मर गया तो हो गया ना, ख़त्म। मर गया तो हो गया। रिजल्ट किसको मिलता? जो एग्ज़ाम लिखता। नहीं, रिजल्ट किसको मिलता? जो एग्ज़ाम लिखता। अल्लाह ताला हमको ईमान लाने का हुक्म दिया और अल्लाह हमको इम्तिहान ले रहा है। हम ईमान लाए तो जन्नत, ईमान नहीं लाएंगे तो जहन्नम। दूसरे मखलूक़ात को अल्लाह ताला इख्तियार नहीं दिया, अल्लाह उनके अंदर फिक्स कर दिया इबादत को, इसलिए उनके लिए जन्नत नहीं, उनको जहन्नम भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का इनकार नहीं करे। उन्होंने अल्लाह का इनकार बिल्कुल नहीं करे उन्होंने, इसलिए जहन्नम भी नहीं उनको। जब क़यामत क़ाइम होती तो अल्लाह तबारक व तआला जिन्नों को इंसानों को उठाएगा। सारे जिन सारे इंसान उठेंगे, दोबारा ज़िंदा होंगे। अल्लाह हिसाब व किताब लेता। जो ईमान वाले होंगे वो जन्नती होंगे, जो ईमान नहीं लाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है। बाकी की कोई भी मखलूक, बकरियां है, गाय है, बैल है, बिल्ली है, फलां है, ये कोई भी दोबारा नहीं उठेंगे। एक बार मर गए, ख़त्म हो गए वो लोग। बात समझ आ रही? एक बार मर गए तो ख़त्म। हाँ, अगर कोई जानवर किसी जानवर के ऊपर जुल्म किया है तो अल्लाह वो दोनों को उठाता। हदीस में आता है तो सींग वाली बकरी बग़ैर सींग बकरी को अगर मारी है तो अल्लाह दोनों को ज़िंदा करता। जिसको सींग नहीं थी दुनिया में, अल्लाह उसको सींग देता आखिरत में। जिसको सींग थी, अल्लाह उसको सींग नहीं देता। फिर ये बकरी उसको मारती, फिर दोनों मर जाते, ख़त्म। बहरहाल हिसाब किताब की बात किसके लिए है? इंसान और जिन के लिए है, इसलिए कि इनको दुनिया में एग्ज़ाम लिया गया इनका। बात समझ आ रही? तो कुरान कहता है मैंने पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को ताकि वो मेरी बंदगी करें। तो समझने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की बंदगी करना है। इंसान हो या जिन हो, दोनों का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की, अल्लाह की इबादत करना। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 4, हमें अल्लाह की इबादत किस तरह करनी चाहिए? जवाब बोलो। हाँ, अल्लाह ताला ने हमको इबादत करने का हुक्म दिया। क्या अल्लाह ताला हमको बोल दिया क्या जो चाहे करो बोलकर? कैसे भी करो बोला क्या? उसका तरीक़ा भी अल्लाह उसके रसूल ने हमको बताया है। अल्लाह की इबादत करना है अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक। बस समझ आ रही? अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक अल्लाह की बंदगी करना है। नहीं, तरीक़ा हमारा नहीं, तरीक़ा शरीयत का होना। तरीक़ा हमारा नहीं, तरीक़ा किसका होना? शरीयत का होना। इबादत भी उतनी ही करना जितनी अल्लाह ने बताया। जो इबादत जितना करने का हमको बताया उतना ही करना। जो बंदगी में बिल्कुल कामन करो बोले वो हम कितना भी करें। जो अल्लाह की बंदगी जितनी करने के लिए कहा गया है उतनी ही करें, उसी बढ़ के नहीं कर सकते हम लोग। ये तरीका ज़रूरी है। मिसाल तौर पर आपका नाम क्या बेटे? आपका नाम फ़ाइज़ा क्या बोलते हैं? ज़ोहर की नमाज में 5 रकात पढ़ दूँ बोलते हैं, फ़र्ज़ नमाज। चलता नहीं चलता? क्यों बोलो? इसलिए कि अल्लाह के नबी क्या बोले? ज़ोहर की नमाज 4 रकात पढ़ो बोले। 40 पढ़ना नहीं, मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने का, मैं बहुत नेक हूँ बोले तो नहीं चलता। ठीक है। और एक बच्चा क्या बोलता? मेरे पास जिस्म के अंदर बहुत थकान है, बहुत थक गया हूँ, मैं 3 रकात पढ़ दूँ बोलता। चलता नहीं चलता। और एक बच्ची क्या बोलती है? अगर मैं ज़ोहर नमाज़ पढ़ दूँ 11 बजे पढ़ दूँ बोलती। अब 11 बजे नहीं, 11 बजे पढ़ दूँ। चलता? क्योंकि ज़ोहर का टाइम नहीं हुआ, ज़ोहर का टाइम नहीं हुआ। और एक बच्चा क्या बोलता? मैं नमाज़ पढ़ दूँ ज़ोहर की, 5 वक्त नमाज़ पढ़ दूँ मैं, लेकिन क़िबला इधर कर दूँ मैं। चलता नहीं चलता। और एक बच्चा बोलता मैं वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ दूँ अल्लाह। चलता? अब रोज़ा रखना है, सही कब करते हम लोग?
اذان سے پہلے صحیح کر دے، اذان سے پہلے صحیح کر دے، اس طرح کا کر دے مغرب کے اذان کے وقت. ہم لوگ بولتے میں سحری کر دوں فجر نماز کے بعد، افطار کر دوں عصر کے بعد، چل رہا نہیں چل رہا. جیسا اللہ اس کے رسول نے عبادت کرنے کا حکم دیا ویسا ہی عبادت کرنا. عبادت کرنے کا طریقہ ہم خود سے بنا نہیں سکتے، ہم خود سے نہیں بنائیں گے. ہم شریعت میں ہم کو بتایا گیا کہ کوسی بندگی کیسی کرنا ہے، کون سا کام کیسا عمل کرنا ہے اور کون سا کام کب کرنا ہے، یہ ہم کو بتایا گیا. ہم لوگ بولتے ہیں نماز پہلے پڑھ لیں گے اذان بعد میں دیں گے، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا. عید کی نماز ہے، پہلے کام پہلے بیان کریں گے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ہوتا نہیں ہوتا. جو بتایا گیا وہی کرنا، جیسا بتایا گیا ویسا ہی کرنا، جتنا بتایا گیا اتنا ہی کرنا. اب فرض نمازیں کتنے ہیں ہمارے پاس؟ دن میں فرض نمازیں ہیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. ہم لوگ 6 پڑھ سکتے فرض نماز؟ 4 پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. انسان کو اختیار ہے ہی نہیں اس میں بات کرنے کا. اس لیے اس میں کیا ہے، ہمیں اللہ کی بات اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جیسا حکم دیا گیا ویسا ہی بات کرنا. قربانی کا گوشت ہے، بقرعید آتی ہے، کیا کرنا؟ پہلے نماز پڑھنا نا، پہلے جانور ذبح کرنا. ہاں پکا پکا نا، پہلے نماز پڑھنا بعد میں قربانی کرنا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی کیا کرے بائی مسٹیک جانور پہلے ذبح کر ڈالے نماز سے پہلے. ان کی نیت کیا تھی؟ جلدی کریں گے بول کر. ایسا نہیں کہ نبی کی سنت کے خلاف کرنا، میں الٹا کرنا بولے کا نیت نہیں، شوق ہے جانور ذبح کر دیے ابھی نماز نہیں. تو اللہ کے نبی بولے دیکھو قربانی کا گوشت کون سا جو نماز کے بعد ذبح ہوتا ہے، آپ کیا کریں ایڈوانس ذبح کریں. یہ معمول گوشت ہو گیا ہے، یہ گوشت قربانی کا نہیں ہے، معمول گوشت لگا ہے. جو آپ نماز کے بعد ذبح کریں گے وہ قربانی کا گوشت. جانور وہی، پیسہ بھی لے، پیسہ بھی لگے، جانور خریدے، کاٹے، بسم اللہ بول کے سوب کام کرے. فرق کیا رہا؟ نماز کے بعد کرنے کا تھا، نماز سے پہلے کر ڈالے، اس کو قربانی نہیں بولتے. بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا ظہر کا ٹائم ہو رہا 12:20 کو، ٹائم ظہر کا شروع ہو رہا، مثال دے رہا ہوں میں، 12:20 کو ٹائم ظہر کا شروع ہو رہا، اس کے بعد اذان ہونا. ہم لوگ کیا کرے؟ اذان دیا 12 بجے، نماز پڑھے 12:10 کو، وضو بھی کرے، امام صاحب نماز بھی پڑھے، ہم بھی وضو کر کے آئے، ہم بھی رکوع سجدہ کا بھی سلام پھیرے، سب ہوا، لیکن وہ نماز نہیں ہوتی ظہر کی، کیونکہ آپ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیا. بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب روزہ ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ سحری کر لیے، شام تک بھوکے اور پیاسے رہنا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ ہے. اب بولتے ہیں ذرہ کھا لے تو میں، یہ حلال تو ہے، تو میں اس کماؤں، یہ میرا پیسہ ہے، میرا مارے تو نہیں چلتا. بھول کے کھائے تو معاف ہے، بھول کے کھا لیے تو معاف ہے، بھول جا کر پی لے تو معاف ہے. لیکن عبادت میں آپ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کا طریقہ آ سکتا، نہ آپ کا ٹائم آ سکتا، نہ آپ اس کو چینج کر سکتے، جیسا ویسا کرنا بس. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 5، عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ بولو، جواب بولو. نمبر ایک ہاں ہاں عبادت میں احسان، پہلے ہم سمجھنا ہے احسان بولے تو کیا، احسان بولے تو کیا. ایمان کے 3 درجے ہیں. کتنے ہیں بیٹا؟ 3 درجے ایمان کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. مثال طور پر اب دیکھو، آپ راستے میں فار ایگزامپل پروگرام چل رہا ہے، یہاں پروگرام چل رہا ہے، آپ کو ایک بچہ آ کر اطلاع دیا کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے، پروگرام شروع ہو گیا ہے. اب آپ کو معلوم ہو بچہ بہت سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو آپ یقین کر لیتے، آپ یقین کر لے نہیں کر لیں. اس کے بعد پھر 2 بچے آئے، وہ 2 بچے بھی بہت سچے بچے میں، وہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
انہوں آ کے بولے پروگرام شروع ہوا بول کے، اب یقین کرتے نہیں کرتے؟ پہلے میں دوسرے میں فرق کیا ہے؟ پہلے آگے ایک بچہ بولا یقین کرے آپ، پھر دو بچے بولے پھر بھی یقین کرے آپ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر تین بچے آتے، تینوں سچے بچے، وہ پہلا بچہ بھی سچا بچہ، دو بچے بھی سچے، تینوں سچے بچے، باقی سب سچے ہیں. تو زیادہ بچے آ کے بولے تو آپ کا یقین زیادہ ہوتا. بات کو سچ مان دیا آپ، نہیں بول کے نہیں، جھوٹ تو نہیں مانتے کسی کو بھی آپ. یقین سب سیم نہیں رہتا. ایک بچہ آ کے بولا یقین کر لیا آپ، دو بچے آ کے بولے اور یقین میں اضافہ ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سمجھا رہا ہوں میں احسان کا مطلب کیا ہے. احسان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کے تین درجے ہیں. کن درجے ہیں؟ تین درجے. اب دیکھو بیٹا، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ ہے نہیں؟ ہے نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے. اللہ ہم کو پیدا کیا بول کے جو یقین ہے ہمارے دلوں میں، وہ یقین سب کا سیم نہیں رہتا، اپ ڈاؤن رہتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میرا کم رہتا، آپ کا میرے سے بڑھ کے رہتا، آپ کا آپ سے بڑھ کے رہتا، آپ کا آپ سے بڑھ کے رہتا. ایسا جتنا زیادہ انسان شریعت کے بارے میں جانتا، جتنا انسان اللہ کو پہچانتا، جتنا انسان کے پاس شریعت کی نالج ہے، وہ حساب سے انسان کا یقین بڑھتے رہتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی ایک نماز پڑھتا دن میں، 4 نماز چھوڑا اللہ. دوسرا آدمی 5 نمازیں پڑھتا، ایک بھی نہیں چھوڑتا نماز. تیسرا آدمی نماز پڑھتا، سنت بھی پڑھتا، پہلے کی سنتیں بعد سنت سب پڑھتا. چوتھا آدمی نماز پڑھتا، سنت پڑھتا، تعویذ پڑھتا. سب کا یقین سیم نہیں رہتا اللہ کے اوپر. سب کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بول کر، کہ سب کے اندر درجہ بندی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوتا ہے، اس کے چند مراحل ہیں. ہم سمجھنا ہے ایمان کے 3 درجے ہیں. ایمان کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 اسلام، بولو. نمبر 1 بولو اسلام. نمبر 2 ایمان. نمبر 3 احسان. اسلام، ایمان، احسان. جو بھی یہ بندہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، شرک چھوڑ دیا، وہ پہلے حصے میں آ گیا، اسلام میں آ گیا. ہو اسلام کے 3 درجے ہیں، اسلام کے یا ایمان کے بول سکتے آپ. جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا، شرک نہیں کرتا، ایک اللہ کی بات کرتا، وہ بندہ اسلام میں آ گیا، فرسٹ درجے میں ہے. وہ بندہ عمل کر کر کے اللہ سے ایک دم قریب ہوتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، فرض چیزوں پہ عمل کرتا ہے. اب وہ اس کے عمل بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو ہے ایمان کے درجے میں آتا. ایمان کے درجے میں اب ان دل میں گھبراہٹ ہوتی، گناہ کرنا ہو تو ڈر ہوتا، گناہ کرنا بولے تو ڈر ہوتا، عمل کرنا ہو تو اچھا کام کرنا تو شوق پیدا ہوتا، نماز چھوڑنے دل نہیں مانتا. وہ بندہ وہ بندہ اس میں ایمان میں آ گیا. اور ایک بندہ ہے ہر ایک نیک کام کرتا، ہر برائی سے بچتا، یہاں تک کہ بہت سارے چھوٹے موٹے کام جو جائز ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا اللہ سے ڈر کو. اس میں کیا تو غلطی نکلتی ہے؟ یہ بولو. نفل نمازیں خوب پڑھتا، نفل روزے رکھتا، تہجد پڑھتا، تراویح پڑھتا، قرآن تلاوت کرتا، اللہ کو یاد کرتا، ہر بات میں اللہ سے ڈرتا. اب وہ بندہ اتنا زیادہ عمل کرتا ہے، اتنا زیادہ عمل کرتا، اللہ کو اتنا زیادہ وہ مانتا، اتنا اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے دعا کیا تو اللہ دعا قبول کرتا. بندہ اللہ سے دعا کیا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا. اب یہ بندہ احسان سے اوپر اٹھ کے ایمان سے اٹھ کے کہاں آیا؟ احسان میں آیا. بندہ کس میں آیا ہے؟ ایمان سے اٹھ کے کہاں آیا؟ احسان میں آیا. کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام، ایمان، احسان. اسلام، ایمان، احسان. ہر مسلمان کوشش کرنا ہے کہ میں اسلام سے، ایمان سے بھی آگے کہاں جانا ہے؟ احسان میں جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. کیوں عمل نہیں کرنا چاہتے کیا؟ عمل نہیں کرتے؟
اسلام سے آگے بڑھ کے ایمان میں آنا، ایمان سے آگے بڑھ کے احسان میں آنا۔ احسان کے درجے پہ بندہ اگر عمل کرتا ہے تو وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی بندہ دعا کرا دعا قبول ہوتی، اللہ اکبر، دعا کیا دعا قبول ہوتی۔ وہ اللہ سے ایسا دعا کرتا، اور میں پوچھتا ہوں اللہ والا میں دیا اللہ ہوتا، اس میں کیا ہے، اتنا سمپل میں وہ بندہ یقین کرتا اللہ کے اوپر۔ اس کے لیے خالی باتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں علم سیکھنا، عقیدہ سیکھنا، قرآن پڑھنا سیکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، رمضان میں قیام اللیل کرنا، روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے، حرام کمائی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، داڑھی چھوڑنا، عورتیں پردہ کرنا، گھر کا ماحول نیک رہنا، گانے بجانے سے بچنا، بچوں کو نیک بنانا، یہ سارے کام اگر آپ کرتے آئیں گے انشاءاللہ تو چند دنوں میں چند سالوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی بندہ میرے دوست سے دشمنی کرے گا، جو بندہ میرے دشمنی کرے گا میرے ولی کے ساتھ، میں اس بندے سے جنگ کروں گا۔ کون ہوا اللہ کا دوست؟ جو بندہ اللہ کے شریعت پہ عمل کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ڈرتا ہے، جو بندہ جنت کا بے جا شوق رکھتا ہے، بے انتہا شوق رکھتا ہے، اس کو جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، چھوٹی غلطی کو بھی وہ بڑی سمجھتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی وہ شوق سے کرتا ہے، جب بندہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ دعا قبول کرتا۔ اس کو اگر کوئی ستایا تو اللہ اس کو دیکھ لیتا، اللہ اس کو دیکھ لیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں سوال جو سوال پڑھا گیا ہے اس کا جواب نہیں بولا میں، اب بولو جواب سمجھانے کے لیے بولا میں۔ عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا عبادت میں احسان آیا کہ ہمارے اندر کیسا معلوم ہونا؟ اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے عبادت کرنا۔ ہم کب پہنچیں گے احسان تک؟ ہماری عبادت کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہونا۔ ہم جو بندگی کریں گے، نماز سے لے کر، زکوٰۃ سے لے کر، خیرات سے لے کر، نفل نماز سے لے کر، قرآن تلاوت، ہر بندگی ہم کس نیت سے کرنا؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے والا بندہ دوسرے کاموں کی وجہ سے اپنا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اپنا عمل ضائع، بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے والا بندہ دوسرے کاموں کی وجہ سے اپنے عمل کو برباد نہیں کرتا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہونا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو اگر میرا مقصد یہی ہے تو دوسرے کاموں کی وجہ سے میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کس لیے؟ ایک دو آدمیاں میرے کو دیکھتے ہیں تو دو آدمیاں میرے کو نمازی سمجھنا، میرے کو نمازی ماننا، عبادت گزار بولنا، میرے کو میری تعریف کرنا، یہ میرا مقصد ہے۔ اب میں نماز کو آیا، وہ دو آدمیاں نہیں وہاں میرے دیکھنے والے، تو آٹومیٹک میں نماز کے شوق میں اندر چلے آتا۔ نماز کیوں پڑھ دوں میں نماز پڑھ رہا تھا دکھانے واسطے، یہ دیکھنے والے نہیں، نماز بھی نہیں، دیکھنے والے نہیں تو نماز بھی نہیں تھی۔ میری نماز ان کے واسطے تھی، لوگوں کو دکھانے واسطے۔ جب دیکھنے والے نہیں ہیں تو میری نماز بھی ختم ہو جاتی۔ اگر میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے میری نماز سے، کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی برا بولے اچھا بولے، میرا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ ان کی مرضی، وہ اچھا بولتے برا بولتے، میرا کام کیا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت یہ دل کا عمل ہے، یہ عمل سب سے مشکل عمل ہے۔ گھر سے اٹھ کر مسجد کو آنا یہ بھی آسان ہے، وضو کرنا بھی آسان، نماز پڑھنا بھی آسان، لیکن نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں دکھاوا نہیں آنا، اس میں ریاکاری نہیں آنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیوں مشکل ہے بولے تو انسان دنیا میں کیا چاہ رہا؟
میں اچھا کام کیا تو میرا نام آنا، میں اچھا کام کروں گا تو میری تعریف ہونا معاشرے کے اندر، میری تعریف نہیں ہو رہی تو مجھے غصہ آ رہا، میری تعریف نہیں ہو رہی تو اب میں مسجد کو 5,000 روپئے چندہ دیا، متولی صاحب لیے، لے کو رکھ لو چلے گئے، اب میں بے چینی ہے دل میں، کیا ہوا متولی صاحب میری شکریہ بھی نہیں بولے، دوبارہ میرے کو سلام بھی نہیں کرے، میرے دکھے بھی نہیں، میری تعریف بھی نہیں کرے، اندر بے چینی ہے دل میں۔ یہ کیا ہے؟ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ چندہ نہیں دیا، میں چندہ کیا واسطے دیا؟ میری تعریف ہونا، متولی صاحب میرے کو سلام کرنا، وہ میری تعریف کرنا، میں اس لیے چندہ دیا ہوں۔ میں جو بندہ اللہ کے لیے دیا بس نکل گیا، ہو گیا اس کا کام، اللہ جانتا ہے اس کے کام کو۔ بہت مشکل ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں شوق ہے قرآن پڑھنے کا، 10 لوگ چلے گئے باہر، ہمارا شوق بھی چلے گیا، مطلب کیا؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو دکھانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا دل میں اگر بٹھا لیں گے انشاءاللہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی مرتبہ، دنیا کا کوئی بھی مقام، دنیا کی کوئی بھی دولت آپ کو عمل سے ہرگز رکا نہیں سکتی انشاءاللہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من اعطى لله ومنع لله، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے منع کرتا ہے، تو ایسے بندے کا ایمان کمپلیٹ ہے۔ ہر ایک کام اللہ کے لیے ہونا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے۔ ہم جئیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم مریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم قربانی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم جانور لا رہے ہیں بقرعید کے موقع پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف لوٹنے کے لیے، ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا۔ پہلی بات کیا ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عبادت کرنا، مطلب پیور، آپ کا عمل 100% کس کے لیے ہونا؟ اللہ، بس۔ نمبر 2، عبادت اس ایمان و یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اس یقین سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہوں، یقین دل میں ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے بول کے یہ ایمان کمزور ہو گیا، آپ کا عمل کمزور ہوا تھا، آپ کا عمل کمزور ہوا تھا۔ اللہ دیکھ رہا بول کے آپ یقین سے نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ آپ کا عمل اور اسٹرانگ ہوتا انشاءاللہ، آپ کا عمل مضبوط ہوتا، آپ کا جذبہ اور بڑھتا، آپ کا شوق اور بڑھتا۔ کیوں؟ آپ عمل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک چھوٹی مثال بولوں گا میں، یہ مثال کو اس کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بس آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں مسئلہ کیا ہے۔ سو بچے بیٹھے ہیں کلاس میں، سامنے ان کے ٹیچر ہے، ان کے استاد ہے، بچوں کو معلوم استاد دیکھ رہے ہیں، بول کو بچے کیسا بیٹھتے ہیں؟ ادب سے بیٹھتے، نہیں لڑتے نہیں، بات نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں، ادب سے بیٹھتے بچے۔ استاد کلاس سے باہر چلے گیا تو وہ رہا آواز کرنا، کھیلنا، کودنا، ناچنا، سب کام کرتے نہیں کرتے؟ پھر استاد آ گیا تو پھر ایسے بیٹھتے۔ تو ہم لوگ 24 آورس پوری دنیا کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے نگرانی میں ہیں۔ استاد ذرا ہٹ گیا بولے تو اس کی نگاہ نہیں ہے بچوں کے اوپر، لیکن اللہ کی نگاہ سب کے اوپر ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو عبادت کرتے ہوئے یقین سے عبادت کرنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
دو. تیسری بات، عبادت کا مقصد دکھاوا اور دوسروں کی خوشنودی نہ ہو بلکہ محض رضائے الہی ہو. عبادت کا مقصد دکھاوا ریاکاری، دکھاوا یعنی ریاکاری، اور دوسروں کو خوشنودی مطلب دوسروں کو راضی کرنا، دوسروں کو راضی کرنا نہ ہو بلکہ محض رضائے الہی ہو، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو، اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کرام بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ دجال کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی آئے، آ کر بولے ایک ایسا فتنہ ہے، وہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے. کیسا فتنہ ہو؟ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. کون بولے؟ اللہ کے نبی بولے. صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نماز میں ہم لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. دعا یاد ہے نہیں؟ دعا یاد ہے نہیں؟ یاد نہیں دعا؟ یاد نہیں کر رہے ابھی؟ دعا پڑھنے نماز کے اندر ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تیری دجال کے فتنے سے. صحابہ بات کر رہے ہیں، بات کیا آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی بولے اس سے بڑا فتنہ ایک ہے تو صحابہ تعجب سے بولے اللہ کے نبی بتاؤ ہم کو. وہ کیا؟ اے نہیں بیٹے، اے بیٹھو بیٹا، ہٹا لو ان کو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بولے تو صحابہ تعجب کرے اے اللہ کے نبی وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا فتنہ ہے جو دجال فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ تو آپ نے کہا ریاکاری. کیا ہے؟ دکھاوا. یہ دکھاوے کا فتنہ دجال کی فتنے سے بڑا فتنہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اب اس کو اندازہ ہوا کہ ایک آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے. بازو والا اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بازو والا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہو گیا ان میں دیکھ رہا بول کر. اب یہ بندہ کیا کرتا؟ نماز پڑھنے والا نماز اور لمبی کرتا، نماز کو اور لمبی کرتا. کس لیے؟ کس لیے لمبی کرتا نماز؟ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا بازو میں دیکھ رہا مجھے، تو اس کے دیکھنے سے یہ بندہ کیا کہ نماز کو اور لمبی کیا. تو اللہ کے نبی بولے یہ ریاکاری کا فتنہ ہے، یہ ریاکاری کا فتنہ ہے کہ ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے، جب اس کو دیکھ رہے ہیں کوئی تو نماز کو اور لمبی کر رہا ہے دوسروں ان کو دکھانے کے لیے. یہ بہت ڈینجر ہے. اچھے لوگ بھی کیا کرتے اس میں آگے پھنس جاتے، ریاکاری میں آگے پھنس جاتے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ اخلاص مانگنا، اللہ سے ہمیشہ اخلاص مانگنا. اسی لیے کیا کرنا، اکیلے پن میں ہم کیا کیا نیک عمل کر سکتے وہ عمل خوب کرنا. کس واسطے؟ ریاکاری نہیں آنے واسطے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اکیلے میں ہی اللہ کا ذکر کرو، کوئی دیکھ رہا نہیں آپ کو، یہ اخلاص. رات میں اٹھو تہجد پڑھو، اخلاص. گھر میں قرآن پڑھو، اخلاص. گھر میں بچوں کو تعلیم دو، اخلاص. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھو فار ایگزامپل اب میں ہوں، میرے 4 بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، میرا ابا امی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اب میں مسجد کو آیا تو افطار ٹائم کو بہت سپلائی کرتا ہوں، میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، کھانا ڈال رہا ہوں، بچوں کو، بچیوں کو، بڑے آدمیوں کو، سب ہر ایک کام کروں. مسجد کو آتا ہوں میں، گھر میں جاتا ہوں کس کو نہیں پکڑا. میں نہ ابا کو پکڑا لیا، نہ بھیا کو پکڑا لیا، نہ بیوی کو پکڑا، نہ بچوں کو پکڑا لیا. میرا شوق کہاں رہا؟ ادنا میں آ رہا، ادنا میں ہے وقت تو میں اچھا عمل کر رہا ہوں. گھر میں آ تو زیرو ہو جا رہا ہوں.
ہر انسان سوچنا کہ مجھے شوق کہاں پیدا ہو رہا عمل کرنے کا. پبلک میں شوق آ رہا, اکیلے میں نہیں آ رہا, تو ریاکاری ہے, یہ ریاکاری ہے. اب میں مسجد میں آیا 10 بجے, اکیلا ہوں, کوئی کام بھی نہیں ہے, 1 رکعت نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, شوق پیدا نہیں ہو رہا, اپنے آپ فل نہیں, اب میرے کو شوق آ رہا نماز پڑھنے کا. سمجھنے کی بات ہے. اس لیے کیا ہے, اللہ سے ہمیشہ اخلاص مانگنا, اللہ سے دعا کرنا ہمیشہ, اے اللہ مجھے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرنا ہمیشہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد سوال نمبر 6 توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ توحید کے لغوی معنی لینگویج کے اعتبار سے توحید کا معنی کیا ہے؟ جواب, توحید کے لغوی معنی کسی چیز کو ایک جاننے اور ایک ماننے کے ہیں. کوئی بھی چیز ہے اس کو ایک مانتے آپ تو توحید, لینگویج کے لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے نہیں. ایک چیز ہے اس کو ایک مان رہے ہیں آپ, یا اس کو ایک جانتے آپ قبول کر لیے کہ وہ چیز ایک ہی ہے, تو وہ کیا ہے؟ توحید. ٹھیک ہے, خیر اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, آگے آ رہا. سوال نمبر 7 توحید کے شرعی معنی کیا ہیں؟ اسلام کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے توحید کا معنی کیا ہے؟ جواب, اللہ کو اس کی ذات, اس کے مخصوص افعال, اس کے اسماء و صفات اور تمام عبادت میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا. بولو, اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ دو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ 3 نہیں ہے, اللہ تعالیٰ 3 نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ کی ذات ایک ہی ہے, اللہ کی ذات میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے مخصوص افعال, یعنی افعال معنی کام. بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں. بولو, بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے لیے, مطلب وہ کام صرف اللہ کرتا, جیسے پیدا کرنا, موت دینا, بیماری دینا, شفا دینا, بارش برسانا, زمین سے میوے اگانا, پودے اگانا, ہوائیں چلانا, دن لانا, رات لانا, سورج نکالنا, چاند نکالنا, سب کام کون کرتا؟ یہ سارے کام ایک اللہ ہی کر سکتا ہے بول کے ماننا توحید. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم لوگ کیا ماننا ہے؟ بارش اللہ ہی برسا سکتا ہے, انسان کو پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے, موت دینے والا اللہ اکیلا ہے, یہ ماننا. پہلی بات کیا؟ اللہ ایک ہے, اس کی ذات ایک ہے. دوسری بات کیا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کام ہیں یہ کام اللہ اکیلا کرتا ہے, دوسرا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب بارش ہوئی, ہمارا ایمان کیا؟ یہ بارش کو برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ایک ہے. ہاں, صرف اللہ ہے. یہ بارش کو برسانے میں اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے افعال, اس کی اسماء و صفات. اسماء کے معنی نام, اسماء کے معنی نام. اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفتیں ہیں, ان صفتوں میں, ان ناموں میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ تعالیٰ چند نام خاص رکھ لیا آپ نے, وہ نام ہم دوسروں کو نہیں رکھ سکتے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الخالق, پیدا کرنے والا. وہ نام ہم کسی کو رکھ نہیں سکتے. ہاں, اللہ کے نام سے عبد لگائیں گے تو نام رکھ سکتے, کیا بھی نہیں. عبد الخالق, خالق کا بندہ, اللہ کا بندہ. عبد الغفور, غفور کا بندہ, ایسا رکھ سکتے نام.
لیکن جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں وہی نام پبلک کو نہیں دے سکتے. اللہ اکیلا ہے وہ ناموں کے اندر، وہ نام اللہ کے لیے خاص. جیسے اللہ خود ایک نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نام ہے، باقی صفاتی نام ہے. تو اللہ کا ذاتی نام ہو کوئی بھی نام ہو اللہ کے لیے خاص ہے، ہم وہ نام دوسروں کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. صفات، اللہ کی صفت کیا ہے؟ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، آپ کو انشاءاللہ ضرورت نہیں بولنے کی، موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں میں. صفت کیا ہے؟ اللہ پیدا کرنا اللہ کی صفت، دنیا کی ہر بات جاننا اللہ کی صفت، کائنات چلانا اللہ کی صفت. تو دوسرا کام کر سکتا کوئی بھی؟ یہ صفت میں اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، ویسا ہاتھ کسی کو بھی نہیں ہے، اس میں اکیلا ہے وہ. اللہ تعالیٰ کو چہرہ بھی ہے، ویسا چہرہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس کا چہرہ اس کو سنگل ہے، اکیلے کو ہے، دوسرے کو نہیں ہے اس کا چہرہ. اللہ کو پیر بھی ہے، ویسا پیر کسی کو بھی نہیں ہے، وہ سنگل الگ ہی ہے. مطلب کیا؟ ویسی صفت کسی کے اندر نہیں ہے. جو صفت اللہ کے پاس ہے وہی صفت، ویسی ہی صفت پبلک کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اس میں اکیلا ہے، اللہ اس میں اکیلا ہے. اسماء و صفات. اور تمام عبادت میں ایک جاننا، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. عبادت کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ نیک کام جس کا اللہ اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بولیں گے عبادت، اس کو بولیں گے عبادت. عبادت جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں. وہ تمام شکلوں کو ایک اللہ کے لیے ہی کرنا، اس کو بولتے ہیں عبادت میں اللہ اکیلا ہے. مثال طور پر نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز کے اندر بھی رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے. قربانی کرنا عبادت، دعا کرنا عبادت، بھروسہ کرنا، امید رکھنا، نظر ماننا عبادت، حج کرنا، عمرہ کرنا عبادت، روزہ رکھنا. یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے، یعنی یہ ساری عبادتوں کا حقدار اللہ اکیلا ہے. اللہ ہمارا سجدہ 100% اللہ کے لیے، ہماری نماز 100% اللہ کے لیے، ہماری قربانی 100% اللہ کے لیے. ہم مصیبت میں پناہ مانگیں گے، دعا کریں گے کس سے؟ 100% اللہ سے. ایسا نہیں کہ میں 10 بار دعا اللہ سے کر دوں، 2 بار دعا ان سے کر دوں. میں ہم پورے 5 بھائی، 4 بھائیوں کے واسطے میں اولاد اللہ سے مانگتی ہوں، ایک کے واسطے میں اولاد میں دوسرے سے مانگتی ہوں، بولو شرک ہوا تھا. 100 سجدے اللہ کے لیے کر دوں، میں 5 سجدے دوسروں کے لیے کر دوں، نہیں ہوتا. عبادت جو بھی ہے، سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، ڈر ہو، توکل ہو، خوف ہو، امید ہو، کوئی بات ہو، ایک اللہ کے لیے بجا لانا، اس کو بولتے عبادت میں اللہ کو ایک ماننا. عبادت میں اللہ کو نا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں اللہ کو حقدار مانوں گا 99% اور میں 1% حقدار دوسرے کو مانتا ہوں، بولے تو وہ بندہ شرک کیا. وہ بندہ کیا کیا؟ شرک کیا. بس سمجھ آ رہی؟ آپ سمجھنا چاہیے، ہم جو سمجھ رہے ہیں اللہ کو اس کی ذات، اس کے مخصوص افعال، اس کے اسماء و صفات اور تمام عبادات میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر آپ بولے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، دوسرا بھی پیدا کرتا ہے، تو کیا کریں آپ؟ شرک کریں، آپ شریک کریں اس کی کام میں دوسرے کو. دعا اللہ سے بھی کر سکتے،
دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں تو کیا کریں آپ؟ دوسروں کو شریک کریں دعا میں. سجدہ کریں اللہ کے لیے، سجدہ کی دوسروں کے لیے سجدہ کریں تو کیا کریں آپ؟ سجدے میں دوسروں کو شریک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ قربانی کریں اللہ کے لیے، قربانی کریں دوسروں کے لیے بھی تو کیا کریں آپ؟ دوسروں کو شریک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہوئے اس میں دوسروں کو نہیں ملانا. اس میں دوسروں کو کیوں نہیں ملانا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا پیدا کیا. آپ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود انوالو نہیں ہیں، دوسرے معبود دوسرے خدا اس میں شریک نہیں ہیں، وہ کون بھی نہیں ہے اس میں پیدا کرنے میں، اللہ اکیلا ہے. اس لیے بندگی بھی ایک ہی ہونا، پیدا کرنے والا ایک، بندگی ایک ہی ہونا، کھلانے پلانے والا ایک، بندگی ایک ہی ہونا، موت دینے والا ایک، بندگی ایک ہی ہونا، دنیا چلانے والا ایک، بندگی ایک ہی ہونا. پیدا کرنے والا ایک، کھلانے والا ایک، پلانے والا ایک، موت دینے والا ایک، شفا دینے والا ایک، بیماری دینے والا ایک، بندگی دونوں کی کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا وہ رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی وقت ہوا ہے وقفے گا آپ کے پاس. ہاں اس کا انتظام کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8، سوال نمبر 8، کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا بولتے اس کو؟ کلمہ توحید بولتے. اس کا نام کیا؟ کلمہ نہیں، توحید کا کلمہ، توحید کا کلمہ. اکثر لوگ اردو میں کلمہ کلمہ بولتے، کلمہ نہیں ہو، کلمہ. کیا بولتے اس کو؟ توحید کا کلمہ. کون سا توحید کلمہ ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا معنی اس کے؟ اللہ کے سوا کوئی، شاباش، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو بیٹا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. برحق معنی حقدار، حقیقی، سچا. اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. ریئل معبود کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ. جھوٹے معبود ہیں بہت سارے اللہ کے علاوہ، بہت سارے جھوٹے معبود ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں، لوگ بنا لے سو ہیں. لیکن سچا معبود کون ہے؟ صرف اللہ ہے. سچا معبود کون ہے؟ صرف اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بات کے لائق ہرگز نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول جو بھی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسول بنا کر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے. اور سمجھ آ رہی؟ رسول بھی انسان ہی ہے، لیکن رسول بننے سے اس کا مقام بڑھ گیا، وہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا. تو یہ کلمہ توحید کے اندر دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دو باتیں ملا کر کے کلمہ توحید بولتے ہیں. رسول کلمہ توحید. سوال نمبر 9، کیا کلمہ توحید کے اور بھی نام ہیں؟ جی ہاں، کلمہ توحید کے اور بھی نام ہیں، اور وہ یہ ہیں: کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ، قول ثابت. کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، اخلاص کا کلمہ، اخلاص کا یہ نام کیسے پڑا ہے کلمے کو؟ آپ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہیں، اخلاص کے ساتھ مانتے ہیں. آپ کیسا مانتے ہیں؟ سچی نیت سے مانتے ہیں. ایسا نہیں کہ اوپر سے بول ڈالے، ایسا اندر سے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ اخلاص کا کلمہ، کلمہ اخلاص. یعنی سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا سچا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کلمہ طیبہ، طیبہ بولتے کیا؟ پاک.
طیبہ بولو تو کیا؟ پاک کلمہ. کیا ہے؟ پاک کلمہ. دنیا کے اندر سب سے بڑی پاکیزہ چیز ایمان ہے. کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی ایمان ہے. دنیا میں سب سے پاک چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے. سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ ہاں، شرک. شاباش. سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ شرک ہے. شرک دنیا کی سب سے بڑی غلاظت، شرک کرنا. سب سے بڑی پاکیزگی اللہ پر ایمان لانا، توحید کو ماننا، کلمے کو ماننا، عمل کرنا. اس کا نام کیا پڑا؟ کلمہ طیبہ، پاک کلمہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 3 قول ثابت. قول ثابت یعنی ثابت رکھنے والی بات. ثابت رکھنے والی بات، استقامت عطا کرنے والی بات. جب خبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے آئیں گے، منکر نکیر سوالات کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہیں، تو وہ ٹائم کون جواب دیں گے اس کا؟ بولو، کون جواب دیں گے اس کا؟ ہر میں جواب دے دی. ہاں، کون جواب دیں گے اس کا؟ آپ دیکھو بیٹا، آپ کا رب کون ہے؟ بولے جواب کیا؟ میرا رب اللہ ہے. آپ کے نبی کون ہیں؟ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا دین کیا ہے؟ میرا دین. یہ جواب کون دیتے خبر میں؟ ہاں، ایک آدمی. نیک آدمی. نیک بولو تو کیا؟ ہاں، شاباش. صرف ایمان والے جواب دیں گے اس کا. جو لوگ دنیا میں مسلمان تھے اور مسلمان بن کے ہی مرے، جو لوگ ایمان لائے ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں آئی، ایسے لوگ ہی جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سوال جواب میں ثابت رکھتا. وہ سوال جواب میں پرفیکٹ کیسے بنا؟ ہو دنیا میں وہ کلمے کو مانتے تھے، لا الہ الا اللہ کو، اس لیے اس کا نام کیا؟ کلمہ ثابت، قول ثابت. یعنی یہ کلمہ بندے کو خبر میں بھی کام آتا. اصل کام وہی ہے ہمارا. جو دنیا میں توحید پر آئے، شرک نہیں کرے، اللہ کی بندگی کرے اور بغیر شرک کرے مر گئے، تو وہ بندے خبر میں سوال کا جواب آسانی سے دیں گے. اور جو بندے دنیا میں بغیر ایمان کے مر گئے، شرک کر کے مر گئے، شرک سے توبہ کے بغیر مر گئے، وہ ہر سوال میں کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم بولیں گے. لا ادری، لا ادری، ہائے ہائے، نہیں ہم کو نہیں معلوم بولیں گے. تو ان کو یہ کلمہ کام آتا وہاں، کیونکہ وہ لوگ کلمے کو مانے نہیں. تو یہ کلمہ کس کو کام آتا خبر میں؟ جو ایمان لائے دنیا میں، جو اس کلمے کو مانتے ہیں دنیا کے اندر. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ قول ثابت. سوال نمبر 10. سوال نمبر 10 اس کے بعد بس. ٹھیک ہے. ہاں، کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان مانے کیا؟ پلرس. ارکان بولو گا پلرس. جیسے 1 2 3 4 ارکان ہیں مسجد کے. 4 1 2 3 4 پلر. کس کو بولتے ہیں ارکان؟ ایک چیز کھڑی بولتے اس کے اوپر. یہ چیز کھڑی ہے نا، کس کے اوپر کھڑی ہے؟ یہ ارکان. یہ ارکان. ٹھیک ہے. 2 ارکان ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ نفی. کیا ہے وہ؟ بولو نفی. بولو نفی. نفی کا مطلب کیا؟ انکار کرنا. نفی کا مطلب کیا؟ بولو. نفی کا مطلب کیا؟ انکار کرنا ہے، نیگیٹو. دوسرا اس بات. دوسرا کیا ہے؟ اس بات. یہ بورڈ ہے نا. خیر، نفی کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. اس بات کے معنی اقرار کرنا. اس بات بولے تو اقرار کرنا. نفی معنی نہیں ماننا، اس بات معنی ماننا. نفی انکار کرنا، اس بات اقرار کرنا. کلمے کے اندر یہ 2 باتیں ہیں. کلمے کے اندر
इनकार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है और इकरार भी है। अब हम समझना है, अस्तगफिरुल्लाह, कलमे के अंदर ये दो चीज़ें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बोल रही ला इलाहा क्या है? नफ़ी है। ये क्या है? इनकार करना। यानी दुनिया के अंदर कोई भी इबादत के लायक नहीं, इबादत के। अब क्या इनकार करे, इकरार करे? आप इनकार करे, इकरार करें, माने नहीं माने? अब माने नहीं माने? नहीं माने। किसको नहीं माने? किसको भी नहीं माने? किसको नहीं माने? अरे कोई भी इबादत के लायक नहीं है। दरख्त भी नहीं, पत्थर भी नहीं, नबी भी नहीं, वली भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, दुनिया भी नहीं, आसमान भी नहीं, कोई भी नहीं इबादत के लायक, सब जीरो। इसको बोलते हैं नफी, ये नेगेटिव है। सबका इनकार करने के बाद आप एक का इकरार करें, एक को माने, वो कौन है? अल्लाह, इल्लल्लाह, इकरार करें। बात समझ में आ रही? इसकी मिसाल कैसे बोले तो, फॉर एग्जाम्पल बोलूं, अब मैं बोलूँगा अल्लाह इबादत के लायक है, अल्लाह ताला हमारा सच्चा माबूद है, ये आधा कलमा हुआ। क्या हुआ? ये इल्लल्लाह हुआ। खाली अल्लाह की बात कर दो मैं, ये आधा कलमा हुआ। दूसरों की बंदगी मैं नहीं करता, ये आधा कलमा। बात समझ में आ रही? दूसरों की बंदगी मैं नहीं करता, ये क्या है? ला इलाहा। ये नहीं करता की बात पहले है कलमे के अंदर, करेंगे बात बाद में है। अगर मैं बोला मैं अल्लाह की बंदगी करता हूँ तो दूसरों की बंदगी भी कर सकता हूँ, बात इसी है मेरी हो। मैं अल्लाह को मानता हूँ बोला तो दूसरों को भी मान सकता हूँ। मैं अल्लाह को मानता हूँ, दूसरों को नहीं मानता बोलो तो बात हमारी मुकम्मल हो गई। खाली ये बोले आप, ये नहीं बोले खाली मैं किसको नहीं मानता हूँ, बैठ गया तो उसमें अल्लाह भी आता, अल्लाह को नहीं मानता बोल आता, उसको बोलते हैं एथिस्ट, बोलते उसको एथिस्ट, नास्तिक गुरु बोलते उसको। मुल्हिद, मुल्हिद क्या बोलता? दुनिया को कौन न बने, पंजाब ना कोई है, तुम्हें एक बोलती है, उन्हें एक बोलती है, कौन भी दुनिया को नहीं बनाए, दुनिया और बन गई बोलता हूँ। बात तो क्या बोलते हैं? बस नहीं ना, सब जने मिलकर रहना, साथ लेकर चलना, बंदगी उनकी भी करो, इनकी भी करो, सजदा वहाँ भी करो, यहाँ भी करो, वहाँ भी जाओ, जुमेरात को जुम्मा को यहाँ आओ, संडे को वहाँ जाओ बोलती। हमें वैसे भी नहीं, हमें ऐसे भी नहीं, हम बीच में। सबको मानो बोलते भी नहीं मानते हमें, सबको नको मानो बोलते वो भी नहीं मानते हमें। सबका इनकार कर दी, एक अलग इकरार कर दी। सबको मानना ये भी गलत, सबको नहीं मानना वो भी गलत। हर एक का इनकार करते हुए एक अल्लाह को मानना ही सही है। ये कलमे में दो अरकान है, ला इलाहा नफी है, इल्लल्लाह इस बात है। नफी के माने इनकार करना, इस बात के माने इकरार करना। ला इलाहा के अंदर नेगेटिव है, इल्लल्लाह के अंदर पॉजिटिव है। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर सबका इनकार करना है, इल्लल्लाह के अंदर एक अल्लाह का इकरार करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुश्रिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, तो मानते अल्लाह हमको पैदा किया। आसमान कौन बनाया भाई? अल्लाह बनाया बोलते हो। ज़मीन कौन बनाया भाई? अल्लाह बनाया बोलते हो। कौन बोलते थे? हमें नहीं, मुश्रिक बोलते थे। जो मुश्रिक थे
اللہ کے نبی کے دور میں شرک کرنے والے وہ بولتے تھے بارش کون برسا رہا آسمان سے؟ اللہ برسا رہا بولتے تھے. بات سن رہی؟ اتنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا موت دینے والا ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی بندگی کرنا، اس کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بندگی نہیں کرنا، تب چل کے آپ کا ایمان، آپ کا کلمہ مکمل ہوا. 15 منٹ ٹھیک ہے. شیخ یہ 30 سوالات بس ہے شیخ، ہاں یہ ٹائم نہیں ہے. ہاں 30 سوالات انشاءاللہ رمضان کے بعد دیکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کلمے کے 2 ارکان ہیں. کتنے ارکان ہیں؟ 2 ارکان. جلدی بولو کتنے ارکان ہیں؟ 2. نمبر 1 نفی، نمبر 2 اس بات. نفی میں کیا ہے؟ لا الہ، یعنی سب کا انکار. اس بات میں کیا ہے؟ الا اللہ، یعنی اللہ کا اقرار، بندے کسی کی بھی نہیں کرنا. تو ہمارے دل میں بھی وہ بات ہمیشہ رہنا، یہ کوئی فتنہ، کوئی بری بات نہیں ہے. میں اللہ کو، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، دوسروں کی نہیں کرتا ہوں. میں سجدہ اللہ کے لیے، خالی اتنا نہیں بولنا، اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. عبادت کے لائق اللہ ہے، دوسرے نہیں. دعا قبول کرنے والا اللہ ہے، دوسرے نہیں. اولاد دینے والا اللہ ہے، دوسرے نہیں. دوسرے نہیں دماغ میں نہ مارے، تب چلے ہمارا ایمان انشاءاللہ اسٹرانگ ہوتا. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بھٹکاتے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے والے ہیں آؤ جائیں گے بولتے درگاہ کو. میں کیا تمہارے کو اللہ کو عبادت کرنے کو بول دوں؟ کیا کرو بھی کون کو بول، یہاں بھی کرو بول دی. کلمے کے خلاف ہے، کلمے کے خلاف. اللہ کی بات کرو، تمہیں نکو بولے گا نہیں، یہاں بھی کرو، انہوں بھی اللہ کے نیک بندے. ہم کلمے کے اندر 2 باتیں بھی ہیں، وہاں کرنے کا بھی، یہاں نہیں کرنے کا بھی ہے کلمے کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ کے لیے وقفہ ہے 15 منٹ کا. آپ لوگ دوبارہ ٹائپ پہ آ جائیے انشاءاللہ، تاکہ وقت جل پر انشاءاللہ ہم شروع کر سکیں کلاس. السلام علیکم. ہے سوال نمبر 11 ہے، کیا کلمہ طیبہ کے شرائط بھی ہیں؟ جی کتنے شرائط ہیں؟ ہاں کون سے؟ علم، یقین، اس کے بعد انقیاد. انقیاد کے معنی کیا؟ تابعداری. اس کے بعد قبول، کیا ہے وہ؟ قبول نہیں بولنا، قبول بولنا. قبول، اخلاص، صدق، محبت. ہاں. کلمہ طیبہ ہم جو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 7 شرائط ہیں. اس کے 7 یہ 7 شرائط کے ساتھ کلمے کو مانیں گے تو ہی مانا ویسا، ورنہ آپ کا کلمے کو ماننا اس کا کوئی مطلب نہیں. اگر شرائط نہیں ہیں، اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہیں، تو آپ کا ماننا بیکار ہے کلمے کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 1 علم. پہلے جاننا آپ کلمے کا مطلب کیا ہے. اللہ یہ بات کی لائق ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن میں کہا گیا اے نبی پہلے آپ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بات کی لائق نہیں. اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. وہ جانتے نا، ویسے کلمہ پڑھ لی تو آپ کو کام آتا، کلمہ نہیں آتا. علم کے ساتھ ماننا آپ کلمے کو. نمبر 2 یقین. آپ کو معلوم ہے اللہ ایک ہے بول کر جان لیا آپ، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے آپ کے دل میں، تو آپ کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کا کلمہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کلمہ پڑھے ہی شک کے ساتھ. یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے آپ کو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2. نمبر 3 انقیاد، تابعداری، اطاعت کرنا. کلمے کے اندر جو معنی مطلب بتایا گیا ہے اس کی پابندی کرنا، اس پر عمل کرنا، اطاعت کرنا. آپ کلمہ مان تو لیے،
یقین بھی کر لیا کہ عمل نہیں کر رہے ہیں آپ، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 4 قبول، نمبر 4 قبول کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو کیا کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو رد نہیں کرنا، ریجیکٹ نہیں کرنا۔ اس کو قبول کرنے کی اگر صفت نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر اس کو قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں یا ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا کلمہ اللہ کے بعد قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص ابھی ہم لوگ پڑھے، اخلاص کیا ہے؟ دل کی سچی نیت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ کلمے کو آپ مانیں گے دل کے اخلاص کے ساتھ، اس اخلاص کو جو جو چیز ختم کرتی ہے وہ چیز کو آپ ختم کرنا۔ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس کو شریک خفی بولتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے پاک کر کے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمے کو ماننا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صدق، سچائی، آپ کلمے کو مان رہے ہیں، اس میں جھوٹا پن نہ ہو، اس میں جھوٹا پن نہ ہو، دل کی سچائی سے ماننا، ایک اللہ کو معبود ماننا، اللہ کے نبی کو رسول ماننا، دل کی سچائی کے ساتھ، اس میں جھوٹا پن نہیں رہنا اس کے اندر۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ آپ سے زمانے میں منافقین اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے سچا نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے سچا نہیں مانتے تھے، جھوٹے تھے وہ لوگ۔ نمبر 7 محبت، نمبر 7 محبت۔ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر آپ کلمے کو مان لیے، یقین بھی کر لیے ایک سچی نیت کے ساتھ، پورے سچائی کے ساتھ، چھوٹے پن کے بغیر، لیکن آپ کے دل میں محبت نہیں ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول سے، تو آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو کلمے کے 7 شرائط ہیں، اس کے لیے مستقل درس ہونا، اس کے لیے سپریٹ درس ہونا، اس کے لیے ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ درس ہونا اس کے لیے، تب انشاءاللہ یہ بات سب سمجھ میں آسانی ہوتی۔ ہم سب بہت کچھ ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہم لوگ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بڑا شارٹ کر پڑھایا ہوں، اصل پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے۔ نمبر 12 توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں بولو۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ سوال نمبر 13، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور جاننا ہے، ماننا ہے، کرنا چلانا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور افعال میں ایک جاننا اور ایک ماننا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا نام کیا ہے؟ اور ایک نام توحید عبادت، توحید عبادت۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں پہلا سوال نمبر 13، توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور افعال میں ایک جاننا، ایک ماننا۔ اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں ایک ماننا، اس کے کاموں میں جو کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے وہ کام اللہ اکیلا کرتا ہے بلکہ ماننا، جو کام اللہ ہی کر سکتا دوسرے بھی کرتے بلکہ مانے تو شرک ہوا تھا۔ فار ایگزامپل، مثال طور پر پیدا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کام کون کر سکتا؟ ہاں، یہ کام صرف اللہ ہی کرتا ہے بلکہ مان رہے آپ تو اب توحید میں ہی،
اگر میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ کام دوسرے بھی کر سکتے بولے تو شرک ہو گیا، ربوبیت میں شرک ہو گیا، ربوبیت میں۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیا، اللہ ہم کو بیٹی بیٹا دیا، کون دیے بیٹا ہو بیٹی؟ اللہ دیا۔ اب ہمارے کو 2-3 بچے ہیں، 2-3 بچے ہیں، 3 بچے کون دیا ہو؟ اگر آپ یہ مانتے کہ 2 بچے اللہ دیا، 1 بچہ انہوں دیا بولے تو شرک ہو گیا۔ جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے وہ کام دوسرے کر سکتے بول کے نہیں ماننا، وہ کام اللہ کے لیے خاص کرنا۔ بارش اتری ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، ہم کیا مانیں گے؟ یہ بارش کو اللہ تعالیٰ ہی برسا رہا ہے، بارش کے برسانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، بارش برستی ہے تو اس کو برسانے میں اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ہے ربوبیت۔ مثال دے رہے ہیں، ہاں جیسے پیدا کرنا، اللہ کیا پیدا کرتا ہے، مارنا نہیں موت دینا، مارنا بولتا کیا؟ ایسا مارنا نہیں، موت دینا۔ اس کے بعد جلانا، جلانا بولے تو دوبارہ زندہ کرنا، جلانا نہیں، وہ جلانا دوبارہ زندہ کرنا۔ موت دینا یہ بھی اللہ کا کام، دوبارہ زندہ کرنا وہ بھی اللہ کا کام۔ دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ کیا اس لیے زندہ کرنا، لکھو زندہ کرنا، مارنا موت دینا، جلانا زندہ کرنا، مارنا موت دینا، جلانا زندہ کرنا، زندگی دینا۔ کل بات کرو مجھ سے، درس میں بات کرو، ٹھیک ہے؟ جلانا زندہ کرنا، مارنا موت دینا۔ تو موت دینا کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ کی بس کی بات ہے، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی موت دے نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہماری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، نقصان کرنا، نفع کرنا، دنیا چلانا، سورج نکالنا، چاند نکالنا، دن لانا، رات لانا، یہ سارے کام اللہ اکیلا کرتا ہے بول کے آپ مانتے ہیں تو آپ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ بندے کو کرنے کی طاقت دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ بندے کو کرنے کی طاقت دیا۔ باٹل اٹھا کے دے رکھا ہمیں، کون رکھے ہے؟ میں رکھا نہیں، تو یہ معنی میں شرک نہیں ہے، کیونکہ جو کام اللہ میں کو طاقت دے وہ کام کر سکتا ہوں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو کام انسان کرتا وہ کام انسان کرتا بول کے بولنا غلط نہیں ہے۔ اللہ دیا طاقت ہو، اور اللہ وہ طاقت چھین لیا تو وہ کام نہیں کر سکتا میں۔ لیکن جو کام اللہ اکیلا کر سکتا وہ کام اللہ کے اکیلے کے لیے ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ نمبر 14، توحید ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بات سمجھ آ رہی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی تعریف ہم کریں گے ویسی تعریف کے لائق دوسرا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اس طرح۔ جیسا اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے ویسا کوئی مستحق ہے دوسرا نہیں ہے۔ یہاں تو ایک دلیل دی ہے، ایسے قرآن میں کئی دلیلیں ہیں، قرآن میں بے شمار دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ، پورے تو ربوبیت، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں کا رب ہے، ربوبیت ہے۔ ملک الناس، سب انسانوں کا مالک ہے، وہ اللہ کو مالک مانتے ہیں، یہ ربوبیت ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 15،
توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بولو. توحید تمام عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا، جیسے دعا، قربانی وغیرہ. دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین. توحید الوہیت کا نام کیا ہے؟ ایک اور نام توحید عبادت. کس کو بولتے ہیں عبادت؟ عبادت کی تمام قسموں کو، ہر طرح کی عبادت کو ایک اللہ کے لیے خاص کرنا. ہم بندگی جو بھی کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. آپ کو مثال دیا نا میں، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، توکل ہے، خوف ہے، رجا امید ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، جو دعا کرنا ہے، جو بھی عبادت، پناہ مانگنا ہے اور مدد طلب کرنا ہے، مصیبت سے پناہ مانگنا ہے، یہ سارے کام ایک اللہ کے لیے خاص. ہم مصیبت سے باہر نکلنے کی پناہ مانگیں گے ایک اللہ سے، ہم ڈریں گے ایک اللہ سے، بھروسہ کریں گے ایک اللہ کے اوپر، سر جھکائیں گے ایک اللہ کے آگے، نماز پڑھیں گے ایک اللہ کے لیے، آس لگائیں گے ایک اللہ تعالیٰ سے. بات سمجھ آ رہی؟ اس میں ایک چھوٹی چیز ہے، میں بولتا ہوں اور ضروری ہے وہ سمجھنا. بعض کام ایسے ہیں جن کے نام سیم ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہے. ہم ڈریں گے کس سے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف. اور ایک ہے فطری خوف ہے، اور ایک ڈر ہے فطری ڈر. یعنی مثال طور پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک چھوٹا سانپ آ گیا. فوزیہ کیا بولتے ہیں؟ میں ڈرتی نہیں کسی کو بیٹھا دیا. فوزیہ اب فوزیہ سانپ سامنے سے آ گیا، میں ڈرتی نہیں، سب سے میں خود بیٹھ کر دیا، اٹھ کے بھاگ جاتی. اب ڈرے نہ ڈرے ہو، کیا مطلب اس کا؟ عبادت کا خوف الگ، طبیعت کا خوف الگ. عبادت کا خوف الگ، طبیعت کا خوف الگ. یہ طبیعی ہے، یہ نیچرل ہے. کیا ہے؟ کوئی چیز اوپر سے نیچے گری، بڑی آواز آئی، ہم تو اب ڈر جائیں گے، گھبرائیں گے، وہ جائز ہے. وہ شرک نہیں بولتے اس کو. کیا ہے وہ؟ شرک نہیں. وہ اچانک ایک بڑا کتا بھوکتے ہوئے مسجد کے اندر آ گیا، کتا اندر، پورے بچے باہر آ گئے، ڈر گو. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، دربار میں مقابلہ ہوا جادوگروں سے. اللہ نے کہا لاٹھی ڈالو. لاٹھی ڈالے، لاٹھی بڑا سانپ بن گئی. ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ بولا یا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہ موسیٰ علیہ السلام، پکڑو لکڑی کو. تو یہ فطری خوف ہے، یہ طبعی خوف ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے؟ عبادت جیسا اللہ سے ڈرنا ہے ویسا دوسروں سے ڈرنا جائز نہیں. جیسا اللہ سے ڈرنا ہے ویسا دوسروں سے ڈرنا جائز نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ دوسروں پر کرنا جائز نہیں ہے. دو الگ الگ ہے. اللہ پر کرے جیسا بھروسہ دوسروں پر نہیں کر سکتے. اللہ سے ڈرے ویسے دوسروں سے ڈر نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اجازت ہے آپ لوگ چائے پی کر آئیے. چائے آئیے آپ کے ساتھ. خواتین ذرا وہاں جا کے چائے پی لیں 2 منٹ. میں بھی چائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے کرنا، ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ سے.
لیکن جو فطری ڈرنا ہے، جو فطری خوف ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ الگ ہی الگ. اب بھروسہ ہم کس کے اوپر کریں گے؟ اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا ویسا بھروسہ ہم کر سکتے ہیں انسانوں کے اوپر. انسانوں کا الگ ہے. اب مثال طور پر میں پانی منگایا، پانی لاؤ بیٹے بول کے، انہوں نے پانی لائیں گے لے گئے، میں بھروسہ ہے پانی لائیں گے بول کے، تو یہ اللہ کے بھروسے کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. یہ جو کام انسان کر سکتا آپ اس کام کے اوپر بھروسہ کریں تو ٹھیک ہے، اس حد تک، اس کی طاقت کے حد تک. ایک انسان بولا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بھائی بیمار ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، میں جان بچاؤں گا آپ کے بچے کی. یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نہیں. جو کام اللہ کر سکتا وہ کام دوسرے کر سکتے بول کے نہیں ماننا. جو کام انسان کر سکتا اس کو مان سکتے آپ. دلیل دے رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت کرنے میں کئی چیزیں ہیں نا، اس میں ایک چیز بتائی گئی کہ مدد مانگنا. مدد مانگنا بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی ہے. تو یہ کسے مانگنا مدد ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 16، توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہے؟ بولو. صفات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے جو نام اور صفات بیان کیے ہیں، اسی طرح جو نام اور صفات بیان کیے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور انہیں مخلوق سے تشبیہ. دیکھو سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے چند نام بتائے ہیں. قرآن میں اللہ کے چند نام ہیں. اسی طرح حدیث کے اندر بھی اللہ کے چند نام ہیں. ایسے ہی چند صفتیں اللہ کے قرآن میں، چند صفتیں اللہ کی حدیث میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جو نام بتایا قرآن میں حدیث میں، اللہ جو اپنی صفات بیان کیا قرآن میں حدیث میں، ان تمام ناموں پر یقین رکھنا، ان تمام ناموں کی تصدیق کرنا، ان تمام ناموں کو ماننا، ایسے ہی ان تمام صفتوں کو بھی ماننا. اللہ کے ناموں کو ماننا، صفتوں کو بھی ماننا. جو نام قرآن میں ہیں، جو نام حدیث میں ہیں، جو صفتیں قرآن میں، جو صفتیں حدیث میں ہیں، ہم لوگ ان کو ماننا ہے. اللہ کا ایک نام ہے العلیم، ہر چیز جاننے والا. ہم مانیں گے، ہم تصدیق کریں گے کہ اللہ کا ایک نام علیم ہے. اللہ کی صفت ہے علم. علم اللہ کی صفت ہے. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اس بات کو ہم لوگ مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. جو چیز زمین کے اوپر وہ بھی اللہ کو معلوم، جو زمین کے اندر وہ بھی اللہ کو معلوم، جو پانی کے اندر وہ بھی اللہ کو معلوم، جو آسمان میں وہ بھی اللہ کو معلوم. اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں. اللہ کو معلوم ہے دنیا میں کتنی چونٹیاں ہیں. اللہ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے کیڑے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کون سا کیڑا کیا کیا کھاتا ہے. اللہ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے درخت ہیں. اللہ کو معلوم کہ کون سے درخت میں کتنے پتے ہیں. سب اللہ کو معلوم. تو اس علم کی صفت کو ہم لوگ مانتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات اس میں بتائی گئی، اللہ کی صفتوں کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ نہیں دینا. یعنی ہم اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت کی جیسی بول کے نہیں بولنا. نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے جیسی بول کے نہیں ماننا. اللہ کی صفت اللہ کے لیے خاص، ہماری صفت ہمارا جیسی ہے. مثال طور پر اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہم لوگ نہیں سنتے کیا؟ سنتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارے سننے کے ویسا ایسا نہیں بولنا.
اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت سے کمپیئر نہیں کرنا، کمپیئر نہیں کرنا۔ اب دیکھو میرے پاس پین ہے، آپ کے پاس ایک پین ہے، میں بولوں گا آپ کا پین میرے پین کا ویسا ہے، یہ کمپیریزن ہے، مثال دیا میں، یہ صحیح ہے کیونکہ یہ بھی ایک ہی ہے کہ اللہ جیسا کوئی ہے کہ دنیا کے اندر، تو مثال دینے میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارے دیکھنے کی طرح، ایسا نہیں بولنا، اللہ دیکھتا ہے اللہ کے دیکھنے کی طرح، اللہ سنتا ہے اللہ کے سننے کی طرح، اللہ ہر چیز جانتا ہے اس کے علم کے مطابق، ہمارے علم کے مطابق نہیں۔ ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا علم لیمیٹڈ ہے، ہمارا علم بالکل ایک عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم سب سے الگ ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت سے مثال نہیں دینا، ایسا ہے ویسا ہے بول کے۔ مثال طور پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کا ہاتھ ہمارا ہاتھ جیسا ہے نہیں بولنا، اللہ کا ہاتھ ویسا ہے ایسا ہے نہیں بولنا۔ ہم لوگ دیکھیں نا، جیسا اللہ کو رہنا ویسا اللہ کو ہے، وہ اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہے، اس کے حساب سے اس کو لائق ہے اللہ کا ہاتھ، کہ ہمارا ایسا نہیں ہے اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ کی صفت کو ہماری صفت سے تشبیہ کمپیئر نہیں کرنا۔ 17 عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہر پسندیدہ قول و فعل کو اخلاص نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق بجا لانے کو عبادت کہتے ہیں۔ ہر کام جو اللہ پسند کرتا ہے، ہر بات جو اللہ پسند کرتا ہے، اور ہر بات اور ہر کام جو اللہ کو پسند ہے، چاہے بات ہو چاہے کام ہو، اللہ اسے محبت کرتا، وہ کام کو سچی نیت کے ساتھ کرنا، اسلام کے طریقے کے مطابق، اس کو بولتے عبادت، اس کو بولتے۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اللہ پسند کرتا ہے، نماز سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ کام ہوگا نماز۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں، کیسا کرنا ہو کام؟ اخلاص سے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا، اور شریعت کے مطابق کرنا، تب وہ اللہ کے پاس عبادت کہلاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو جو کام پسند ہے وہ کام کریں گے، ہمارے طریقے سے کریں گے، تو عبادت نہیں ہو، دیکھنے میں عبادت ہے، وہ اللہ کے پاس عبادت نہیں ہو۔ اگر ہم ایک نیک کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، طریقہ بھی شریعت کا ہی ہے، ہماری نیت صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی عبادت نہیں اللہ کے پاس، وہ بھی اللہ کے پاس عبادت نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ کیا کریں، اس میں فالٹ کر دیا، ہم لوگ اس میں غلطی کر دی۔ 3 شرطیں ہونا۔ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ وہ کام شریعت کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور جو کام اللہ کو پسند وہ کام کرنا، جو اللہ کو پسند وہی کام کرنا۔ جو کام اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، وہ اگر ہم وہ کام کریں گے اچھی نیت سے، تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا اللہ کو پسند ہے کہ آپ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھو، فرض نماز؟ آپ جو ہے سچی نیت سے نماز پڑھے، اخلاص سے نماز پڑھے، تقوی سے نماز پڑھے، رکوع سجدے صحیح کرے، تو بھی عبادت نہیں بولتے اس کو، کیونکہ آپ کیا کرے، طریقہ اپنا ہے، طریقہ الگ سے بنا لیا آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال نمبر 18، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ کیا کیا ہے؟ قلبی عبادت، بولو، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، بولو، قلبی، قولی، فعلی، مالی۔ قلب بول دو، دل کو بولتے،
قلبی عبادت کے معنی دل کی عبادت، دل سے ہونے والی عبادت، دل سے ہونے والی ایسی عبادت جس میں ہاتھ پیر کا مال کا دخل نہیں ہے. عبادت صرف دل کر سکتا، عبادت صرف دل کر سکتا. اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہاتھ پیر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. اس میں زبان بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، اونلی دل. مثال دیں جیسے توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ محبت، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے آپ کے دل میں ہے محبت ہو اللہ تعالیٰ سے. اللہ مجھے پیدا کیا، اللہ مجھے رزق دیا، اللہ مجھے انعامات دیا، اللہ مجھے آنکھ ہاتھ پیر دیا، اللہ کو محبت کر رہے ہیں آپ، دل سے محبت کریں اللہ تعالیٰ سے. خوف، ڈرنا، خوف کیا ہے؟ ڈرنا. نمبر 4 امید، کیا ہے؟ امید، آس لگانا اللہ کے اوپر. یہ ایک قلبی عبادت ہے. قلبی کے معنی کیا؟ دلی عبادت، دل سے ہونے والی عبادت. یعنی ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو مطلب کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہم اللہ سے امید رکھ رہے ہیں مطلب کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا نمبر 2 قولی عبادت. قول کے معنی بات، قول کے معنی کیا؟ بات، یعنی زبان سے ہونے والی عبادت. قولی عبادت یعنی زبان سے ہونے والی عبادت. قولی بات یعنی زبان سے ہونے والی عبادت. جیسے مانگنا، کیا ہے؟ اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے علم دے، اے اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آپ دعا کریں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں دعا کرنے میں کہ زبان یوز ہو رہی، کہ زبان استعمال ہو رہی. اس میں نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ مال ہے. نہ اس میں نہ ہاتھ پیر ہل رہی، نہ آپ کا مال جا رہا. مالی بات، یہ قولی بات. مدد طلب کرنا، توبہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کی، قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا وغیرہ. اس کے بعد ہے فعلی عبادت. نمبر 3 فعلی، ایسی عبادت جس میں انسان کے اعضاء شامل ہیں، انسان کے ہاتھ پیر بدن شامل ہیں، انسان کے بدن سے ہونے والی عبادت. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا. کیا بیٹے؟ فعلی عبادت یعنی ایسی عبادت جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے. جو عبادت ہم بدن سے کرتے ہیں، عبادت ہم ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں. کیا ماں؟ طواف، طواف. ہم جو گھومتے ہیں کعبۃ اللہ کے اطراف اس کو طواف بول دے. جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے نہیں، کعبۃ اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس کے راؤنڈ پھر دے، گول پھر دے کعبے کے اطراف، 7 چکر مار دے. وہ بھی کی بات ہے. وہ کریں گے لیکن آنا خاص زبان کافی ہے کیا؟ دل کافی ہے کیا؟ اس میں ہاتھ پیرنا پڑے اس کے اندر، بدن بھی اس میں لگتا. اب استغفار کرنا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر لے، اس کو ہاتھ پیر لگا دیا، خاص زبان سے بول رہا ہے وہ، دل اور زبان. طواف کے معنی کیا؟ کعبے کا طواف کرنا، کعبے کے چکر لگانا، کعبے کے گول گھومنا. نمبر 4 مالی عبادت. کیا ہے مالی؟ ایسی عبادت جس میں مال لگتا ہے، ایسی عبادت جس میں مال لگتا ہے، جس کا تعلق زبان سے نہیں ہے.
اس کا تعلق ہاتھ پیر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دینا، آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 1 سال سے 1,00,000 روپے ہے، تو آپ 2,500 روپے زکوٰۃ دیں گے، 2,500 زکوٰۃ دیں گے، تو آپ کا مال گیا اس میں، آپ کا مال۔ ہاتھ پیر سے عمل نہیں کرے آپ، زبان سے عمل نہیں کرے آپ، کس سے عمل کرے؟ مال سے عمل کرے۔ ایسے ہی نظر و نیاز، نظر مانا کس کو بولتے ہیں؟ نظر مان لیے کہ میری بچی قرآن پڑھ رہی ہے، اگر میری بچی قرآن کمپلیٹ کری تو میں 1,000 روپے صدقہ خیرات کروں گی غریبوں کے اوپر، نظر مان لیے، نیت کر لے۔ 1 سال کے بعد ماشاءاللہ بچی جو ہے قرآن مکمل پڑھی، مکتب میں آ کر، مسجد میں آ کر 1,000 روپے دے رہا ہوں غریبوں کو۔ کیا دے رہے ہیں آپ؟ ہاتھ پیر دے رہے ہیں، زبان دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ مال دے رہے ہیں۔ یہ عمل مال سے اور آپ کا نہیں، ایسی بات اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس میں مال۔ اسی طرح قربانی کے لیے کیا کرتے آپ لوگ؟ پیسہ خرچہ کرنا پڑتا، پیسے 20,000 روپے 15,000 روپے لے کے آپ لانا پڑتا، بکرا لانا پڑتا، یا 8,000 روپے 9,000 روپے دے کو حصہ لینا پڑتا گائے کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ مالی بات۔ بعض ایسی باتیں ہیں جس میں 2-3 شامل ہوتے، مال، دل، زبان سب شامل ہوتے، ہر ایک میں دل شامل ہوتا۔ زکوٰۃ ہے، اب مال دیے تو دل میں بھی رہنا، مال دینا بول کے نیت رہنا، دل میں دیں نیت نہیں ہے، زبر سے دینے بول تو آپ کا مال قبول ہوتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا بدن شامل ہے نماز پڑھنے میں، لیکن آپ کی نیت بھی ضروری ہے، نماز پڑھنے کی نیت۔ کہ نیت میں کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھا تو میں ابو مار دی، نماز پڑھیں گے، دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، ایسے ہی ہاتھ پہ ہلا رہے آپ تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ سیم ایسے ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، دل میں اس نیت سے زکوٰۃ دینا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا، غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ کا پیسہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ نیت سے زکوٰۃ دینا آپ۔ بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا ہم لوگ ابھی 4 پڑھے، قلبی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت۔ قلبی دل سے ہونے والا عمل، دل سے ہونے والی عبادت۔ اس کے بعد قولی عبادت زبان سے ہونے والی عبادت، فعلی عبادت بدن سے ہونے والی، بدن اعضاء و جوارح ہاتھ پیر سب، آخر میں مالی عبادت یعنی مال سے ہونے والی عبادت۔ سمجھ میں آ رہی؟ سوال نمبر 19، اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کی دلیل؟ بولو۔ دیکھو بیٹے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے۔ عرش کہاں ہے یہ؟ ہاں شاباش، یہ بولنا۔ ابھی یہ پہلا آسمان ہے نہیں، 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 7 آسمان کے بعد پھر جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت کے 100 درجے۔ کن درجے؟ 100 درجے۔ 1 درجہ 2 درجے، بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت کے جو 100 درجے ہیں، 1 سے 2 درجہ کتنا دور ہے؟ جتنا دور زمین سے آسمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ 1 درجہ اتنا بڑا ہے جنت کا، پھر 2 سے 3 زمین سے آسمان برابر، 100 درجے ہیں جنت کے۔ 100واں درجہ جنت الفردوس، اس کا چھت اللہ کا عرش ہے، اس کا چھت، اس کے اوپر اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کے اوپر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ پورا
پوری کائنات, پوری دنیا, آسمان, چاند, ستارے, سورج, زمین, سب ملا کر بڑے میدان میں چھوٹی رنگ رکھے تو وہ رنگ پوری کائنات, وہ بڑا میدان اللہ تعالیٰ, اتنا بڑا ہے اللہ, سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ وہ گھر میں ہے, اللہ وہ مکے میں ہے, اللہ وہاں ہے, اللہ یہاں ہے, اللہ ہر جگہ بولتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ اوپر ہے. اللہ کہاں ہے بیٹے؟ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ, عرش سے بھی اللہ اوپر ہے. آگے سوال آ دیکھو, کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ دلیل کے ساتھ بتائیے. اللہ تعالیٰ سننے, دیکھنے اور علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے, یعنی اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ کا علم ہر جگہ کی بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے اوپر, اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کا سننا ہر جگہ ہے. جہاں سے بھی جس جگہ پر بھی, جتنے فاصلے پر, جتنے اندر بھی کوئی مخلوق کوئی آواز کرتی ہے, سنتی ہے, کوئی انسان بات چیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. اتنا ہی نہیں, انسان دل میں جو چیز خیال کرتا ہے, گمان کرتا ہے, سوچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے, یعنی اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کا علم. اچھا, آپ مثال نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ بعض لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ ہر جگہ بولتے ہیں. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کا علم. اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر رہ کر سب کو دیکھتا ہے. یہ مشکل اللہ کے واسطے, آسان اللہ کے لیے. اللہ سب سے اوپر رہ کر بھی اللہ ہر ایک کی بات سنتا, اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ ہو نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی بات نہیں ہو. میں کہاں ہوں؟ میں کرسی پر بیٹھا ہوں, میں کرسی پر ہوں. آپ کچھ بولے, میں سنتا ہوں آپ کی بات کو. سنتا نہیں مطلب کہ اس کا مطلب کیا, میں اگر وہاں بیٹھا ہوں کیا؟ میں تو یہاں چھوں, میری کیپیسٹی ہے, میری طاقت ہے کہ وہاں تک سنتا ہوں میں, ان کی بات آخر میں, ان کی بات سنتا ہوں میں جو آخر میں بیٹھے ہیں. یہ میری طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے, اللہ کی شان اتنی بڑی ہے, اللہ اتنا عظیم الشان ہے کہ ہر ایک باریک سے باریک مخلوق کی باریک سے باریک آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہم لوگ کیا کریں, اللہ تعالیٰ کو چھوٹا بنا لیں. اللہ کعبۃ اللہ کے اندر ہے, اللہ مسجد کے اندر ہے, اللہ وہ گھر کے اندر ہے, اللہ وہ خبر کے اندر ہے. نعوذ باللہ, اللہ اکبر. ہم اللہ کی شان کم کر ڈالے. قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, جیسا اللہ کی قدر کرنا ویسا انسان اللہ کی قدر نہیں کیا. اب دیکھو بعض لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنا اوپر ہے تو اللہ کیسے دیکھتا ہمارے کو, اللہ سنتا کیسا ہماری بات؟ اللہ بولتے کہ انسان ہوں, نہیں سننے واسطے انسان کیا. اب دیکھو بھائی, چھوٹی مثال دیتا ہوں میں. ایک بچہ ہے, وہ بچے کی طاقت کیا ہے, ایک 5 کلو وزن اٹھاتا. ہاں, آپ کی طاقت ہے ایک 20 کلو وزن اٹھا دے, 20 کلو وزن اٹھا دے. کون ہو؟ یہ بچی 20 کلو وزن اٹھا دے بچی. ایک بڑا پہلوان آیا 300 کلو اٹھایا. انہوں کیا بولتے ہیں, جھوٹ بولتے کیا اس کو؟ ہاں, ان کی طاقت سے اٹھایا ہے. اب جو طاقت میرے پاس ہے اسی حساب سے میں سب کچھ سوچ تو بولے تو ایسا نہیں ہوتا. جو ٹیلنٹ میرے پاس ہے سب جگہ ہوتے چلنا, اس سے آگے چلنا بول دو. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی طاقت سے سوچنا منع ہے. اللہ دیکھتا کیسا ہوتے اوپر سے. ہماری طاقت کمزور ہے, ہم دور کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارا سننا کمزور ہے, ہمارا کان کمزور ہے, ہم دور کا نہیں سن سکتے. اللہ کا کمزوری ہے کیا؟ اللہ ہر چیز سنتا ہے, اللہ ہر چیز دیکھتا ہے, اللہ ہر چیز جانتا ہے, اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے. بات سن رہی؟ تو اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اللہ عرش پر ہے. وہ عرش اتنا بڑا ہے, ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی رنگ, وہ رنگ پوری کائنات, عرش بڑا میدان. پھر اللہ کا عرش
اللہ کے سامنے اتنا چھوٹا ہے کہ بڑے میدان میں ایک رنگ ہے, وہ رنگ اللہ کا عرش ہے, وہ میدان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ اکبر, نہیں سوچ سکتے ہم لوگ, ہمارے دماغ میں آؤٹ آف ہوا تھا, سوچے تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. قرآن جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے, یعنی اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں بھی, اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے, اللہ آپ کو پہچانتا ہے, اللہ آپ کو جانتا ہے, اللہ کو علم ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کون سا بندہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے. اللہ کو معلوم کہ کون سی مخلوق کیا کھا رہی ہے, کیا پی رہی ہے. اللہ کا علم ہر جگہ, اللہ کا علم پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. پوری کائنات اللہ کے علم کے اندر ہے. ایک بھی دنیا کی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو, میں جانتا ہوں کہ 50 لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بچے مسجد میں سے باہر چلے باہر غائب ہے, وہ بچے میرے علم میں نہیں ہے کہاں ہے, سو آؤٹ آف کوریج ایریا نہیں. لیکن اللہ کو معلوم کہ کون کہاں ہے, کون کب پیدا ہوا, کون کب مرنے والا ہے, کون کتنے دن جینا والا ہے, اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سمجھ میں آیا. اس پر انشاءاللہ ہم بس کرتے ہیں 20 سوالات. جی, کائنات اللہ کے علم میں ہے. علم, پوری کائنات کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پر بس کرتے ہیں ہم لوگ.